خوفستان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک کہانی ایسی سچی داستان ہے جو کہ ایک موچی کی دکان کی ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شہر کے کنارے ایک پرانی گلی میں ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے فضا خود سانس لے رہی ہو۔ اسی گلی کے آخر میں تھی ایک چھوٹی سی بوسیدہ دکان۔ لوگ اسے موچی کی دکان کے نام سے جانتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل موچی کون تھا۔ دکان کے باہر ایک تختی ٹوٹی پڑی تھی۔ اس پر مٹی میں لکھا تھا، ہر جوتے کی جان واپس لاتا ہوں، میں ہوں ماہر موچی۔ رات کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہاں سے جوتے کے سلنے کی آواز آتی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک، اور پھر کسی عورت کی ہلکی سی سچ سی ہنسی۔ ایک نوجوان لڑکا احمد نیا محلے میں آیا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے دوستوں کی بات پر یقین نہ کیا اور وہاں جا پہنچا۔ دکان کا دروازہ آہستہ سا کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر ایک لال لیمپ جل رہا تھا، جیسے خون میں ڈوبا ہو۔ میز پر ایک اور پھر ساتھ ہی بلی بیٹھی تھی میز پر، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ بلی نے سیدھا احمد کی طرف دیکھا اور دروازے کے پیچھے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ وہ ایک بڑھیا تھی، اس کے بال زمین تک بکھرے ہوئے، چہرہ جھریوں سے اور ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی۔ بیٹا، وہ بولی، جوتا بنوا لو گے؟ احمد کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ بڑھیا نے کھوپڑی کو سہلایا جیسے کسی بچے کو پیار کر رہی ہو۔ یہ میرے شوہر کی ہے، موچی تھا وہ، میں نے اس کی جان سے دھاگا بنایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ احمد بھاگنے لگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دکان کی دیواریں لرزنے لگیں، فرش سے جیسے کسی نے ہاتھ نکالے ہوں۔ بڑھیا بولی، جوتا بغیر روح کے مکمل نہیں ہوتا۔ اس نے سوئی اٹھائی جس میں دھاگے کی جگہ ایک زندہ بال پرویا ہوا تھا۔ پھر وہ کھوپڑی پر سلائی کرنے لگی اور ہر سلائی کے ساتھ احمد کی چیخ گونجنے لگی۔ میرے جوتے ہمیشہ نئے رہیں گے، وہ بڑبڑاتی گئی۔ اگلی صبح دکان بند تھی، لوگ جمع ہوئے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب توڑا گیا، اندر صرف ایک نیا جوتا رکھا تھا۔ وہ چمک رہا تھا، مگر اس کے تلوے پر کسی کا خون جمع ہوا تھا۔ پھر کسی نے دیوار پر کچھ لکھا دیکھا۔ احمد نے اپنا وعدہ پورا کیا، جوتا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب رات کے 3 بجے مرگ گلی میں جاؤ تو اس دکان سے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے اور ایک بلی کھڑکی پر بیٹھی تمہیں گھورتی ہے۔ کبھی کبھی دکان کے اندر روشنی جلتی ہے اور لال کپڑوں میں لپٹی بڑھیا کھوپڑی کو سلاتی نظر آتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر وہی سرگوشی گونجتی ہے، میرے جوتے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہ کہانی ایک ایسی سچی داستان کا روپ تب دھار گئی جب کچھ دنوں پہلے مزمل نامی ایک شخص نے یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس گاؤں سے کچھ کلومیٹر دور اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ کافی دور تک پیدل چلتا رہا کہ کوئی مدد مل جائے، لیکن اچانک سے اسے دور سے ایک جھوپڑ میں سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے کہا، نہ جانے شاید کوئی مدد مل جائے۔ وہ چلتا گیا، دیکھا، قریب پہنچا تو ایک موچی کی دکان تھی۔ اس نے کہا کہ چلو میں یہاں پر آواز دینا شروع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بلی اسے گھور رہی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بلی نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے اور سائیڈ میں ہی ایک بڑھیا بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماں جی، کوئی مدد مل سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں بیٹا بتاؤ، کیا تمہارا بھی کوئی جوتا وغیرہ تو نہیں پھٹ گیا؟ میں سی دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی جوتا وغیرہ نہیں پھٹا ہے، مجھے کچھ مدد چاہیے۔ کہتا ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں پانی وغیرہ پلا دیتی ہوں۔ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آہستہ سے جو ہے بڑھیا کھوپڑی کو ہاتھ سے سلا رہی ہوتی ہے، وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو بڑھیا پھر سے بلی کی شکل میں غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے کئی واقعات جو لوگوں نے اس موچی کی دکان کے دیکھے، اور موچی کی دکان کے جب قریب جاتے ہیں تو وہی سفید بلی جو وہاں بیٹھی ہوتی ہے، اور جب قریب جا کر اس کو گھورنے لگتی ہے انسانوں کو، اور جب لوگ جا کر کافی زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ
بلی نہیں بلکہ بڑھیا کی شکل دھار گئی ہے، جو کہ لگتا ہے جوتوں میں لوگوں کی زندگیوں کو قید کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کبھی کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی موچی کی دکان دیر رات تک کھلی ہے، تو وہ موچی کی دکان نہیں بلکہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اور ایسی کوئی بھی موچی کی دکان جو آپ کو کسی ہائی وے یا کسی گاؤں میں یا کسی بھی نکڑ پر رات کو دیر رات تک کھلی ملے، یاد رکھیے گا کہ وہ ایک سایہ ہے، وہ کوئی موچی کی دکان نہیں۔ ایسی پراسرار کہانیوں کے دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔